حویلی نو نہال سنگھ۔ تعریفی منظر: پرانے لاہور کی تنگ گلیاں، وقت کی مٹی میں چھپی ہوئی داستانیں، اونچی اونچی دیواریں جن کے پیچھے ایک شاہانہ ماضی سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہے نو نہال سنگھ کی حویلی، ایک ایسی عمارت جہاں ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے، جہاں خاموشی بھی بولتی ہے اور دیواریں بھی یادیں سناتی ہیں۔ یہ حویلی سکھ دور کی ایک عظیم یادگار ہے جس کا تعلق سکھ سلطنت کے طاقتور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان سے ہے۔ یہ حویلی ان کے پوتے نو نہال سنگھ کے لیے تعمیر کی گئی تھی، جو سکھ سلطنت کے مستقبل کے حکمران سمجھے جاتے تھے۔ نو نہال سنگھ ایک بہادر اور ذہین شہزادے تھے اور ان کے لیے بنائی گئی یہ حویلی صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک شاہی رہائش گاہ تھی، جہاں اقتدار، شان و شوکت اور اعلیٰ طرز زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نو نہال سنگھ کی اچانک موت نے اس حویلی کو ایک اداس داستان میں بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت ایک پراسرار حادثے میں ہوئی، جس کے بعد یہ حویلی بھی اپنی رونق کھو بیٹھی۔ تعمیر اور فن تعمیر کی گہرائی: حویلی کی تعمیر صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل فن، سوچ اور طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس حویلی کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف رہائش کے لیے موزوں ہے بلکہ شاہی وقار، حفاظت اور خوبصورتی کا بھی ایک مکمل اظہار کرے۔ بنیادی ڈھانچہ اور مواد: حویلی کی بنیاد نہایت مضبوط رکھی گئی ہے، جس میں پکی اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ان کی اینٹوں کو چونے اور گارے کے ساتھ اس مہارت سے جوڑا گیا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ عمارت آج بھی قائم ہے۔ دیواریں موٹی اور مضبوط بنائی گئی تاکہ گرمی اور سردی کا اثر کم ہو، اندر کا ماحول ٹھنڈا اور پرسکون رہے، حفاظت کا نظام مضبوط ہو۔ یہ انداز اس زمانے کی تعمیراتی دانشمندی کو ظاہر کرتا ہے۔ منزلیں اور ترتیب: یہ حویلی کئی منزلوں پر مشتمل ہے اور ہر منزل کا اپنا ایک خاص مقصد تھا۔ نچلی منزل عام استعمال اور خدمت گاروں کے لیے، درمیانی منزل رہائش کے لیے، اوپری منزل آرام، نظارے اور خاص موقعوں کے لیے۔ یہ منزل کے درمیان سیڑھیاں اس انداز میں بنائی گئی کہ آمد و رفت آسان بھی ہو اور محفوظ بھی۔ صحن کا نظام: حویلی کے اندر ایک مرکزی صحن بنایا گیا ہے جو اس کے ڈیزائن کا دل سمجھا جاتا ہے۔ یہ صحن کئی لحاظ سے اہم تھا: روشنی کا قدرتی ذریعہ، ہوا کے گزر کا رستہ، گھریلو سرگرمیوں کا مرکز۔ صحن کے ارد گرد کمرے بنائے گئے تاکہ ہر کمرہ روشنی اور ہوا سے بھرپور رہے۔ یہ انداز آج کے جدید گھروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک خاص فن سمجھا جاتا تھا۔ سب سے دلکش خصوصیات میں شامل ہیں: انہیں اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اندر بیٹھ کر باہر کا منظر دیکھا جا سکے، باہر سے اندر کا منظر مکمل نظر نہ آئے۔
ہوا کا گرد برقرار رہے، ہوا کا گزر برقرار رہے۔ صحن اور کھڑکیاں ہوا کے گزر کو ممکن بناتی ہیں، اوپری منزلوں سے ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے۔ اس طرح بغیر کسی جدید سہولت کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھا جاتا تھا۔ مجموعی خوبصورتی اور فن۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ حویلی فن تعمیر کا شاہکار ہے، سکھ، مغل اور مقامی انداز کا حسین امتزاج ہے۔ نونہال سنگھ حویلی کی خوبصورتی اور شان و شوکت اپنی جگہ بہت عظیم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ حویلی بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ اس زوال کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی تاریخی، سیاسی اور سماجی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ سیاسی تبدیلیاں اور سلطنت کا خاتمہ۔ اس حویلی کی اصل کہانی سکھ دور سے جڑی ہوئی ہے، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت مضبوط تھی۔ ان کے دور میں یہ حویلی شاہی خاندان کی رہائش اور وقار کی علامت تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد سکھ سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور آخر کار انگریزوں نے پورے خطے پر قبضہ کر لیا۔ جب اقتدار بدلا تو شاہی خاندان کا اثر کم ہو گیا، پرانی عمارتوں کی سرپرستی ختم ہو گئی، حویلیاں سرکاری اہمیت کھو بیٹھی۔ یہی وہ پہلا بڑا قدم تھا جو اس حویلی کو زوال کی طرف لے گیا۔